بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 221 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الخرق، یعنی بے جا سختی سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں حتی الامکان نرمی سے کام لیا کرے، کہ جس معاملے میں نرمی کی راہ اختیار کی جائے گی تو معاملات بحسن خوبی مکمل ہو جائیں گے، معاملات سدھر جائیں گے، اور خوشگوار قسم کے نتائج و ثمرات ہی ظاہر ہوا کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بلا وجہ سختی اور یہ کہ تندی و تیزی اور تلخیوں کی جہاں باتیں ہوں گی، اور جہاں تلخیوں کو اور سختیوں کو اپنایا جائے گا تو پھر وہاں معاملات سدھرنے کی بجائے پیچیدہ ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، ہم ایک اثر پڑھ رہے تھے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب میں 476۔ ایک شخص کہ جس کا نام ہے جابر، یہ بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ کہ ایک بار مجھے خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران، کہ جب وہ خلیفہ وقت تھے، فرما روا تھے، مجھے ان سے کچھ کام پڑ گیا، کوئی حاجت پیش آ گئی، لہذا میں اپنے اس کام کے سلسلے میں اپنے علاقے سے سفر کرتا ہوا مدینہ پہنچا، اور جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت وہاں رات کا وقت تھا، لہذا میں نے صبح تک انتظار کیا، اور جب صبح طلوع ہوئی تو میں وہاں جا پہنچا، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی اور میں نے اپنی حاجت بیان کی۔ تو مزید یہ کہتے ہیں کہ وَقَدْ أُعْطِيتُ فِطْنَةً وَلِسَانًا، کہ مجھے اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ذہانت، سمجھداری، دانشمندی، پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ جو انداز تکلم، انداز گفتگو، کہ مناسب موقع پر مناسب قسم کی گفتگو کرنا بہت اچھا، اور یہ کہ عمدہ قسم کا اور معیاری قسم کا انداز بیان تھا میرا۔ فَأَخَذْتُ فِي الدُّنْيَا، تب میں اس موقع پر دنیا کے بارے میں گفتگو کرنے لگا، کہ ذہین بھی بہت تھا یہ شخص، اور یہ کہ انداز گفتگو بھی بہت عمدہ تھا، کہ بولنے کا سلیقہ، زبان پر عبور، دنیا کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ فَصَغَّرْتُهَا، اور تب میں نے اپنی گفتگو کے ذریعے دنیا کو بہت ہی چھوٹا بنا دیا، کہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کہ یہ تو بہت ہی چھوٹی اور حقیر چیز ہے یہ دنیا، یہ عارضی و فانی زندگی، اور اس دنیا میں جو نعمتیں جو کچھ ہے یہ معمولی چیزیں ہیں، اور یہ کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت یا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فَتَرَكْتُهَا لَا تُسَاوِي شَيْئًا، یہاں تک کہ میں نے اپنی گفتگو کے ذریعے دنیا کو یوں بنا کر پیش کیا اس مجلس میں کہ گویا لا تساوی شیئا، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ أَبْيَضُ الشَّعْرِ أَبْيَضُ الثِّيَابِ، اس وقت وہاں
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ان کے برابر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا حلیہ کچھ اس قسم کا تھا، اس کا منظر اور یہ کہ اس کی شکل و صورت، ابیض الشعر، سفید بال تھے اس کے، ابیض الثیاب، اور یہ کہ لباس بھی اس نے سفید ہی زیب تن کر رکھا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور یہ کہ بال بھی سفید ہی تھے۔ فقال لما فرغت، جب میں اپنی گفتگو مکمل کر چکا کہ میں نے جو سلیقہ تھا مجھے گفتگو کا، یوں اپنی ذہانت اور اپنے سلیقے کی وجہ سے میں نے دنیا کو کسی لائق ہی نہیں چھوڑا، اتنا معمولی بنا کر میں نے پیش کیا، تو جب میں اپنی گفتگو مکمل کر چکا تب یہ شخص یوں کہنے لگا، یعنی حضرت عمر کے ساتھ جو بیٹھا ہوا وہ شخص تھا کہ جس کے سفید بال اور سفید لباس، وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے اب بولا اور یوں کہنے لگا، کل قولک کان مقاربا، کہ دیکھو جو کچھ تم نے کہا درست کہا، الا وقوعک فی الدنیا، لیکن ایک بات درست نہیں کہی کہ دنیا کے بارے میں تم نے جو کچھ کہا کہ دنیا کو اس قدر حقیر اور بے قیمت اور معمولی بنا کر تم نے پیش کیا، یہ تمہاری بات درست نہیں ہے کہ دنیا کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، کسی لائق ہی نہ سمجھنا، توجہ کے قابل ہی نہ سمجھنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارا دین یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں اور دنیا سے آنکھیں پھیر لیں، اور یہ کہ رہبانیت اور ترک دنیا کی راہ اپنا لیں۔ ہمارا دین اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، تمہاری سبھی باتیں درست تھیں لیکن یہ بات کو دنیا کو اتنا تم نے معمولی بنا دیا، یہ بات ٹھیک نہیں کہی تم نے۔ وَهَلْ تَدْرِي مَا الدُّنْيَا، کیا تمہیں خبر ہے کہ دنیا کیا چیز ہے؟ تمہیں کچھ معلوم ہے، کچھ خبر ہے؟ إِنَّ الدُّنْيَا فِيهَا بَلَاغُنَا إِلَى الْآخِرَةِ، سن لو کہ یہ جو دنیا ہے اس میں ہمارے لیے آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا سامان ہے اس دنیا کی زندگی میں، کہ دنیا کی زندگی کو حقیر نہ سمجھو۔ آخرت کی کامیابی، جنت اور وہاں کی نعمتیں، اللہ کی رضامندی و خوشنودی، یہ سب کچھ اہم ترین نعمتیں، اور یہ تمام تر انتہائی قیمتی یہ چیزیں، یہ ہمیں تبھی نصیب ہو سکیں گی کہ جب پہلے آخرت سے پہلے ہمیں اس دنیا کی زندگی نصیب ہو، ہم اس دنیا میں آئیں اور یہاں اچھے کام کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کیا کریں، اور یوں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور ہمیشہ باقی رہنے والی جو کامیابی ہے آخرت کی کامیابی، اسے حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا کی زندگی یہ تو زاد راہ ہے کہ مسافر سفر میں اپنے لیے جو زاد راہ اپنے ہمراہ لیا کرتا ہے تو آخرت کے لیے سامان جمع کر لیں، زاد راہ کا انتظام کر لیں، تو اس مقصد کے لیے ہے یہ دنیا کی زندگی۔ لہذا دنیا کو حقیر بنا کر جو تم نے پیش کیا، تمہاری یہ بات اور تمہاری یہ سوچ اور تمہارا یہ انداز یہ بالکل غلط ہے۔ وَفِيهَا أَعْمَالُنَا الَّتِي نُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اس دنیا کی زندگی میں
ہم وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے آخرت میں اللہ کی طرف سے بہترین اور عظیم ترین اجر و ثواب کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ قال، یہ شخص یعنی جابر جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اب یہ آگے مزید فرما رہے ہیں، فَأَخَذَ فِي الدُّنْيَا رَجُلٌ، دنیا کے بارے میں اب یہ گفتگو کی اس انسان نے، هُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنِّي، کہ جو دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا تھا۔ یعنی پہلے میں نے گفتگو کی دنیا کے بارے میں، اور دنیا کو وہاں اس مجلس میں نے حضرت عمر و دیگر حاضرین محفل کے سامنے میں نے اپنی یہ ذہانت اور زبان پر مجھے یہ جو عبور حاصل ہے اور یہ گفتگو کا اور بولنے کا یہ عمدہ ترین سلیقہ جو مجھے حاصل ہے، میں نے اپنی گفتگو کے ذریعے سبھی کے سامنے دنیا کو معمولی اور حقیر اور بے وقعت بنا کر پیش کیا تھا، لیکن میرے بعد فوراً ہی اس شخص نے اب دنیا کے بارے میں کچھ اور ہی گفتگو کی کہ یہ شخص جس نے یہ گفتگو کی ہے، دنیا کے بارے میں اسے مجھ سے زیادہ علم حاصل تھا، مجھ سے زیادہ علم کی دولت سے یہ شخص مالا مال تھا۔ اس لیے کہ عمر کے لحاظ سے بھی، جیسا کہ اس شخص نے، جابر نے خود یہ بیان کیا کہ وہ شخص جو حضرت عمر کے برابر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے بال سفید تھے، تو عمر زیادہ تھی اس شخص کے مقابلے میں۔ عمر کے لحاظ سے بھی وہ دنیا کے بارے میں مجھ سے بہتر معلومات رکھتا تھا کہ عمر زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، اور دین کے لحاظ سے بھی کہ عمر میں زیادہ، پھر یہ کہ دین میں بھی وہ بڑھا ہوا، پھر یہ کہ حضرت عمر کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، لہذا اس کی جو گفتگو اور اس کی جو معلومات تھیں دنیا کے بارے میں، یقیناً وہ مجھ سے بہتر ہی ہوں گی۔ الغرض، اس شخص کو تعجب ہوا کہ میں نے تو کچھ کہا تھا، ایک بات کہی تھی دنیا کے بارے میں، حالانکہ میں اس قدر ذہین انسان اور میرا اتنا عمدہ انداز بیان، لیکن اس شخص نے تو میری مخالفت کر دی اور دنیا کی تعریف کی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے ناظرین کرام کہ پہلے شخص نے جو دنیا کی برائی بیان کی اسے حقیر قرار دیا، اور دوسرے شخص نے اس کی مخالفت کی، اس کی تردید کی، اور یہ کہا کہ دنیا کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے یہ بات ممکن ہوگی کہ ہم پہلے دنیا میں آئیں گے، اچھے کام کریں گے، تبھی ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب ہو سکے گی، لہذا دنیا کو برا نہ کہو۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ تو دنیا کو ہمارے لیے ایسا نہ بنا دے کہ ہمارا زیادہ تر اہتمام، زیادہ تر فکر و جستجو، زیادہ تر کوشش اور بھاگ دوڑ بس دنیا کے لیے ہوا کرے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا نہ بنا دینا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دنیا کے لیے کچھ بھی نہ کیا کریں، بس آخرت کے لیے ہی سبھی کچھ کیا کریں۔ یہ دعا نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ہماری زیادہ بھاگ دوڑ اور زیادہ اہتمام دنیا کے لیے نہ ہوا کرے بلکہ آخرت کے لیے ہوا کرے۔ مقصد یہ کہ آخرت کے لیے زیادہ فکر اور اہتمام، اور دنیا کے لیے بھی اہتمام، لیکن کم، کیونکہ یہاں رہنا ہے کم،
آخرت میں رہنا ہے زیادہ تو زیادہ اہتمام آخرت کے لیے ہو، اور دنیا کے لیے بھی اہتمام ہو لیکن کم ہو آخرت کے مقابلے میں۔ تو یہاں اس شخص نے بھی جو بات کہی، جو کہ حضرت عمر کے برابر بیٹھا ہوا تھا کہ دنیا کو حقیر نہ سمجھو بلکہ دنیا کی قیمت کو سمجھو، یہ جو زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے کہ یہاں ہم اچھے کام کیا کریں تو یہ چیز ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ اب یہ شخص جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو اس وقت امیر المؤمنین تھے، فرما روا تھے، تو میں نے اب ان سے یوں دریافت کیا کہ اے امیر المؤمنین من هذا الرجل الذي الى جنبک، یہ شخص کون ہے یہ جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے؟ اور میں نے دنیا کے بارے میں ایک بات کہی لیکن اس نے کچھ اور کہا، اور مجھے یوں کہا کہ تمہاری سبھی باتیں درست تھیں لیکن دنیا کو تم نے یوں اس طرح جو اس قدر حقیر بنا دیا تو یہ بات تمہاری ٹھیک نہیں تھی۔ دنیا کو حقیر نہ سمجھو، اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی قدر کرو، آخرت کے لیے کامیابی کا سامان سمیٹ لو اپنے دامن میں اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو یہ شخص ہے کون؟ قال، تب حضرت عمر نے اسے بتایا، یوں فرمایا سید المسلمین ابی بن کعب، کہ یہ تو مسلمانوں کے سردار ہیں، یہ ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ عنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی جن کا تعلق انصار مدینہ سے تھا اور جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کی نظر میں ان کا اس قدر احترام تھا اور اتنی عزت کی نگاہ سے حضرت عمر انہیں دیکھا کرتے تھے کہ اپنے برابر انہیں بٹھایا ہے۔ مزید یہ کہ ان کا تعارف یوں کیا کہ سید المسلمین، کہ یہ تو تمام مسلمانوں کے سردار ہیں، حالانکہ اس وقت حضرت عمر خود تمام مسلمانوں کے سردار اور فرما رواں اور حاکم وقت خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے سردار ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ الغرض سختی سے بچنا، کہ اس شخص نے دنیا کے بارے میں ایسی گفتگو کی جس میں سختی تھی کہ دنیا کو حقیر قرار دیا، تو اس شخص کی یہ گفتگو اعتدال اور میانہ روی سے ہٹی ہوئی تھی، سخت گفتگو تھی، جبکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ سختی سے گریز کیا جائے، اعتدال، میانہ روی اور حتی الامکان نرمی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔